اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان اپنے وجود سے جو نفسانی میل کچیل ہیں ان کو اٹھا کر باہر کرے گا، تب جا کر انسان کے وجود میں وہ صور حقیقیہ جو ہے وہ اپنا نقش بنائیں گی، تب جا کر انسان جو ہے وہ درست صحیح توحید کا تصور جو ہے وہ اپنے ذہن میں لے کر آئے گا۔ اور بطور معمول ہم لوگ جو توحید کا تصور اپنے ذہنوں میں لے کر آتے ہیں، یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے خدا ہیں جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں۔ بس اگر نفس کی یہ آلودگیاں جو ہے وہ اور یہ جو گناہ ہیں یہ جب تک انسان کے دل پر موجود ہیں، انسان اپنی فطرت سلیمہ کی طرف نہیں لوٹ سکتا ہے۔ جب انسان فطرت سلیمہ کی طرف نہیں لوٹے گا تو عالم ملکوت اور حقائق غیبی کو نہیں پہچان سکے گا، کیونکہ ابھی تک وہ آلودہ ہے۔ لہذا خداوند متعال نے انسان کو دوسری مخلوقات پر فضیلت دی ہے اسی انتخاب کی وجہ سے کہ انسان کو خداوند متعال نے اپنی امانت کا اہل قرار دیا ہے، یعنی خداوند متعال نے انسان کو یہ قوت عاقلہ، غضبیہ، وہمیہ، شہویہ، یہ قوتیں انسان کو دی ہیں اور انسان کو یہ کہا ہے کہ اے انسان تو اپنی قوت عاقلہ کو ہمیشہ اپنی روح کا وزیر قرار دے تاکہ تیرا مملکت بدن جو ہے وہ اعتدال کے اوپر جو ہے وہ گامزن ہو۔ اگر تو نے ایسا قرار دیا تو تیرا بدن جو ہے وہ اس کمال کی طرف اور میری طرف جو ہے وہ گامزن ہوگا اور پہنچے گا۔ لیکن اگر تو نے اپنے بدن کی حکومت میں عقل کو مغلوب کر دیا، شہوت کے مغلوب کر دیا، غضب کے مغلوب کر دیا، فہم کے، تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بس اللہ نے انسان کو یہ تمام صلاحیتیں دینے کے بعد انسان کو اختیار دیا ہے، یہی اختیار کی طاقت ہے انسان کے پاس۔ لہذا یہ اشارہ ہے مرحوم کا سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 کی طرف، جس میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، کہ خداوند متعال کہتا ہے کہ ہم نے اپنی امانت کو، یہ امانت کیا ہے؟ یہ معرفت ہے، ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں کے اوپر پیش کیا، زمین کے اوپر پیش کیا، پہاڑوں کے اوپر پیش کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دینے کی کوشش کی کہ یہ معرفت جس کے نتیجے میں انسان مکلف ہوتا ہے، صاحب تکلیف ہوتا ہے، تو یہ کون اس جو ہے وہ یہ صاحب تکلیف کے مرحلے تک پہنچ سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے آسمان و زمین و پہاڑ و جبال، ان میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، کیونکہ خداوند متعال نے انہیں جو ہے وہ اشرف الموجودات قرار نہیں دیا ہے۔ لہذا ان لوگوں نے اپنی جو وجودی نقص ہے اس کی بنیاد پر اس امانت کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، ان میں معرفت کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے، ان میں عقل و شعور وہ موجود نہیں ہے، لہذا انہوں نے اپنے وجودی زبان سے انکار کیا، کبھی ہمارے اندر تو وہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ لہذا خداوند متعال فرما رہا ہے فابینا، انہوں نے انکار کیا ان یحملنا، یعنی یہ اس کو قبول کریں، واشفقنا منها، اور اس کی جو سنگینی ہے اس امانت کی، اس سے خوفزدہ ہو گئے کہ ہم اس امانت کو اٹھانے کی اندر ہماری صلاحیت ہی موجود نہیں ہے، فاقد شیء ہیں۔ جب فاقد شیء ہیں تو کیسے یہ اس امانت کو تحمل کرنے کی اور اٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ لہذا وحملها الانسان، یعنی انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا ہے۔ انه كان ظلوما جهولا، یہ انسان ظلوما جهولا کا مزاق ہے، یعنی اس انسان میں ایسے افراد موجود ہیں کہ جو اس امانت کو اٹھانے کی صلاحیت کے باوجود یہ اپنی عقل کو مغلوب کر دیتے ہیں، شہوت کے مغلوب کر دیتے ہیں، غضب کے مغلوب کر دیتے ہیں، وہم کے پاس یہ ظلوما جهولا کا مستحق انسان ہے جو اپنے اس وظائف الہیہ پر جو ہے وہ عمل نہیں کر پا رہا ہے۔ لہذا آگے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان بیان کر رہے ہیں کہ دل کی جو ہے وہ اخلاقی آلودگیوں کی طرف جو ہے وہ اس فرمان میں اشارہ کیا گیا ہے۔ کیا ہے اس فرمان؟ لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم، کہ اگر یہ شیاطین بنی آدم کے دلوں کے اطراف میں منڈلاتے نہیں، اگر اس کا احاطہ نہ کر کیا ہوتا انہوں نے، اور یہ شیطان اپنا راستہ چھوڑ دیتے اور بنی آدم کے قلوب کو پاک و پاکیزہ رہنے دیتے، آلودہ نہ کرتے، لنظروا الی ملکوت السماوات والارض، تو وہ آسمان و زمین میں موجود ملکوت کو مشاہدہ کرتے۔ اب ان کی دید جو ہے وہ دید نورانی ہو چکی ہے، اب ان کی دید کے آگے کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے، ایسی رکاوٹ جو انہیں عالم ملکوت کی طرف جو ہے وہ پرواز کرنے سے یا ملکوتی بننے سے ان کا راستہ نہیں روک رہی ہے۔ لہذا اگر یہ شیاطین جو ہے وہ انسان کے دل کے اطراف میں اپنا گھیرا ختم کر دیں تو یہ حقائق کے عالم کو یہ انسان واضح اور شفاف انداز میں مشاہدہ کرے گا، ایسے شفاف انداز میں مشاہدہ کرے گا کہ اگر اس کے آگے سے پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو اس کے اعتقاد میں اور اس کے یقین میں ذرہ بھر بھی تبدیلی ایجاد نہیں ہوگی۔